بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و حاضرین، نماز تراویح رمضان المبارک میں ادا کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز تراویح کی صورت میں بہترین تحفہ ہے۔ نماز تراویح ہم 20 رکعت ادا کریں، 8 رکعت ادا کریں، 10 رکعت ادا کریں یا 12 رکعت ادا کریں، نماز تراویح کتنی ہونی چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خواتین نماز تراویح کیسے ادا کریں گی؟ کیا خواتین باجماعت نماز تراویح ادا کریں یا اپنے گھر میں الگ اور منفرد اپنی نماز تراویح ادا کریں؟ خواتین کا باجماعت نماز تراویح ادا کرنا کیسا ہے؟ سب سے پہلے نماز تراویح کے بارے میں جان لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور رسالت میں مدینہ منورہ کے اندر 3 دن اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لا کر مسجد کے اندر 20 رکعت نماز تراویح 3 دن باجماعت پڑھائی۔ اس کے بعد لوگوں کی کثیر تعداد مسجد میں نماز تراویح کے لیے جمع ہو گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نماز تراویح کے لیے تشریف نہیں لائے، اس خوف کی بنیاد پر کہ اگر حضور علیہ السلام نماز تراویح کے لیے آئے تو کہیں نماز تراویح امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو فرض ہونے سے بچانے کے لیے حضور علیہ السلام 3 دن کے بعد مسجد نبوی میں نماز تراویح کے لیے تشریف نہیں لائے۔ لوگ فردن اپنی نماز تراویح پڑھا کرتے تھے گھر میں یا مسجد میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی ایسے ہی چلتا رہا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ابتدائی دور میں یہی معاملہ رہا۔ لوگ اپنی نماز تراویح الگ الگ اپنے گھروں میں یا مساجد میں ادا کیا کرتے تھے۔ سن 14 ہجری کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبوی میں لوگوں کو الگ الگ نماز تراویح ادا کرتے ہوئے پایا تو آپ نے بہترین قاری صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا، کیا ابی بن کعب لوگ دن کے اوقات میں روزہ رکھتے ہیں اور قرآن مجید کی قرات کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کر پاتے، اس لیے آپ ان کو رات کے وقت میں نماز پڑھائیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور یہ معاملہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں یہ چیز موجود نہ تھی، یعنی اہتمام تراویح باجماعت نہ تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں اس چیز کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ پہلے نہیں تھی، لیکن یہ بہت اچھا کام ہے، تم اس کو کرو۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر مسجد نبوی میں 20 رکعت نماز تراویح باجماعت پڑھائی اور پھر بعد میں بھی پڑھاتے رہے۔ یہ 20 رکعت نماز تراویح کا ثبوت ہے جو مسجد نبوی میں پڑھائی گئی۔ امام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، پیچھے سیدنا فاروق اعظم بھی کھڑے تھے اور صحابہ و تابعین بھی پیچھے موجود تھے، انہوں نے نماز تراویح باجماعت ادا کی۔ اب امام بہقی نے اپنی کتاب بہقی شریف کے اندر روایت کیا ہے، اپنی سنن کے اندر روایت فرمایا ہے، اور امام عبد الرزاق امام بخاری علیہ رحمہ کی استاذ محترم نے اپنی کتاب مصنف کے اندر روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوی الوتر۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں وطروں کے علاوہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا ہے، یعنی حضور کی سنت میں 8 کا ثبوت نہیں۔ پھر حضرت
سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مقدسہ میں ہم 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے، اور ان لوگوں کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ بھی سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ رمضان المبارک میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں۔ تو یہ 4 سے 5 احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، جن کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی نماز تراویح حضور نے 20 پڑھی، سیدنا فاروق اعظم نے 20 رکعت نماز تراویح کو باجماعت پڑھنا صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے، پوری امت کے لیے اس کو باجماعت ادا کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ مولا کائنات کے زمانے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی نماز تراویح ان کے حکم پر 20 رکعت ادا کی جاتی تھی۔ وہ بعض لوگ جو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں رات کے اوقات میں 8 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ اس روایت کو لے کے کہا جاتا ہے دیکھیں حضور رات کو 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور وہ 8 رکعت نماز تراویح ہے۔ لہٰذا نماز تراویح اگر آپ حضور کی سنت سمجھتے ہیں تو 8 رکعت پڑھا کریں۔ تو یاد رکھیں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایت ہے، حضور علیہ السلام رمضان میں اور غیر رمضان دونوں میں 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ 8 رکعت نماز تراویح نہیں ہے، بلکہ یہ 8 رکعت نماز تہجد ہے۔ اگر تراویح ہوتی تو سید عائشہ صدیقہ فرماتے حضور علیہ السلام رمضان میں 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے ہمارا رمضان اور غیر رمضان دونوں میں حضور رات کے وقت میں 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو غیر رمضان میں بھی 8 پڑھنا اور رمضان میں بھی 8 پڑھنا، اس کا تعلق تہجد کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام پورا سال نماز تہجد 8 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ نماز تراویح 20 رکعت ہی ہے، جس طرح میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھ کر سنائی، جس کو امام عبد الرزاق نے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 20 رکعت نماز تراویح وتر کے علاوہ پڑھا کرتے تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ خواتین نماز تراویح کیسے پڑھیں؟ کیا خواتین نماز تراویح باجماعت ادا کر سکتی ہیں؟ خواتین کی جماعت کروانا کیسا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، فقہ حنفی کی روشنی میں یہ کتب فقہ میں آتا ہے کہ خواتین کا نماز کے لیے جماعت کروانا مکروہ تحریمی ہے، لیکن بعض فقہا نے اس کے اندر نرم لہجہ رکھا ہے، نرمی بھی اختیار کی ہے۔ اس دور کے لحاظ سے ہم یہ بات کہیں گے کہ اگر خواتین گھر میں نماز نہیں پڑھتی، اپنا سارا ٹائم موبائل فون کو، ٹی وی کو، اپنے بچوں کو اور غیبتوں اور جھوٹ کو اور گفتگو کو دیتی ہیں، تو اس سے بہتر ہے اگر محلے میں یا گھر میں کوئی ایسی خاتون ہو جو عالمہ فاضلہ ہو، جو حافظہ اور قاریہ ہو، اگر وہ ان کو نماز تراویح پڑھائے باجماعت، اور وہ خواتین جو گھروں میں غیبتوں میں لگی ہوتی ہیں، موبائل اور ٹی وی پہ لگی ہوتی ہیں، نماز نہیں پڑھتی، وہ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر اس کے پیچھے باجماعت نماز تراویح ادا کر لیں، اور وہ عالمہ اور فاضلہ خاتون بعد میں ان کی اصلاح کے لیے قرآن و سنت سے کچھ تعلیمات بھی ارشاد فرمائیں، ان کی اصلاح ہو جائے، تو ایسا ماحول بنانا اور خواتین کا ایسے ماحول میں نماز تراویح کے لیے جمع ہونا اور باجماعت نماز تراویح ادا کرنا، یہ درست عمل ہے، اور ایسا عمل گھر گھر میں ہونا چاہیے۔
اگر فتنے کا خدشہ ہے، خواتین جاتی ہیں، مردوں سے اختلاط ہوتا ہے، مردوں سے گفتگو ہوتی ہے، جس گھر میں جمع ہوتی ہیں وہاں مرد بھی ہیں، یا خواتین جمع ہوتی ہیں نماز تراویح کے بہانے اور بیٹھ کے اپنی کہانیاں سناتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، اور باتیں کرنے کے بعد واپس آ جاتی ہیں، پڑھتی کچھ نہیں، سیکھتی کچھ نہیں، تو اس صورت میں ان کا نماز تراویح کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ وہ اپنے ہی گھر میں رہیں اور اپنے گھر کے اندر اپنی جہاں پر نماز ادا کرتے ہیں اسی مصلی پہ عشاء کی نماز کے بعد اپنی تنہا نماز پڑھنے کے بعد وہ نماز تراویح بھی تنہا اور اکیلے پڑھیں، سورتوں کے ساتھ پڑھ لیں نماز تراویح خواتین اپنے گھر کے اندر، تو ان کی نماز تراویح ادا ہو جائے گی۔ نماز تراویح خواتین کے لیے بھی 20 رکعت ہی ہے اور مرد حضرات کے لیے بھی 20 رکعت ہی ہے۔ مردوں کے لیے ہے کہ باجماعت ادا کریں، افضل ہے۔ اگر باجماعت رہ جاتی ہیں تو ہم نے نہیں دیکھا، بہت کم لوگ ہوں گے جو نیک اور صالح اور متقی ہیں جن کی کبھی جماعت سے چھوٹ جائیں تو وہ اکیلے نماز تراویح پڑھ رہے ہوں، انہوں نے مکمل کی ہو، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہے جس کی چھوٹ گئی پھر چھوٹ گئی۔ نماز تراویح کی قضا بھی نہیں ہے، اگر چھوٹ گئی تو ہم کل پڑھ لیں، اس کی قضا نہیں ہو سکتی، یہ نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت میں قضا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ مقدس میں اس عظیم تر عبادت کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک نماز تراویح کا لطف اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کا لطف اٹھانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔